بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جب کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کہیں پانی نہیں آ رہا، کہیں بجلی نہیں آ رہی، تو وہ روڈ بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دونوں طرف سے روڈ بلاک اور دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ ادھر کی بھی ٹریفک بلاک، ادھر کی بھی ٹریفک بلاک، یہاں والے یہاں رک گئے، وہاں والے وہاں رک گئے۔ تو بھئی آپ نے روڈ کیوں بند کر کے بیٹھ گئے آپ کہ جناب ہمارا پانی نہیں آ رہا اور بجلی نہیں آ رہی؟ تو پھر اگر پانی اور بجلی نہیں آ رہی تو اس محکمے سے جا کر بات کریں، اس کے دفتر میں جا کر دھرنا دیں، ان کے سامنے جا کر بیٹھیں۔ مین روڈ آپ نے بلاک کر دیا، لوگوں کو آنا جانا ہے، کسی نے کوئی ایمرجنسی میں جانا ہے، کوئی بیچارہ اسکول سے بچہ آ رہا ہے، اس کے کمر پر بھاری بھرکم بیگ لدا ہوا ہے، شدت کی گرمی ہے، کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی نے کسی مریض کو لے کر جانا ہے، کسی نے کسی کی شادی پر جانا ہے، کسی نے کسی کی میت پر جانا ہے، کسی نے کس کام سے جانا ہے، کسی نے کس کام سے جانا ہے، آپ نے سب کو بلاک کر دیا۔ ادھر والے ادھر رک جاؤ، ادھر والے ادھر رک جاؤ۔ بھئی کیوں رک جاؤ کہ جی ہم پریشان ہیں تو سب پریشان ہو جائیں۔ تو بھئی اگر پانی نہیں آ رہا ہے یا بجلی نہیں آ رہی ہے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے پانی بند کیا ہے، انہوں نے آپ کی بجلی بند کی ہے، انہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے۔ یہ بیچارے عوام ہیں، انہوں نے کہیں جانا آنا ہے، کسی نے اپنی روزی کمانی ہے، آپ نے سب کو روک دیا ہے۔ 2-3 گھنٹے روڈ بلاک کر کے بیٹھ گئے۔ بعض جانور کے اوپر سامان لدا ہوتا ہے، وہ بیچارے آ رہے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ سامان لادنے والے نے بھی یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ کتنا وزن کھینچ سکتا ہے، وہ بس میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے اس پر لاد دو۔ وہ بڑی مشکل سے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ وزن کھینچنے میں۔ اب وہ بھی آیا اور روڈ بلاک ہے، اب اس کو گھوم کر اگر جانا پڑے گا، کلومیٹر آدھا کلومیٹر کا سفر زیادہ کرنا اس کو پڑ جائے گا اس بیچارے کو۔ تو آپ نے اس کو کیوں ایزا میں ڈال دیا؟ لوگوں کو کیوں تکلیف میں ڈال دیا؟ اس طرح لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ انہیں ایزا نہیں پہنچتی؟ وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں کیا؟ انہوں نے تو آپ کا کوئی قصور نہیں کیا نا، انہیں آپ نے بلا وجہ ایزا میں ڈال دیا۔ اور کسی کو بلا وجہ ایزا دینے کی سزا معلوم ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا بیان کیا؟ سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایزا دیتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ثم لم يتوبوا، توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا اور جلنے کا عذاب ہے، یعنی شدت کا عذاب ہے۔ کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے ایزا نہیں دے سکتے۔ بس ہمارا کام ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچ جائے۔ بھائی ایزا ایسے نہیں کہ کسی کا ہم سر پھاڑیں گے تب ہی اس کو ایزا ہوگی، بہت سارے طریقوں سے لوگوں کو ایزا پہنچ سکتی ہے۔ اس طرح آپ کسی کو جانے نہیں دیں گے تو اس کو ایزا پہنچے گی۔ کسی کو بیچارے کو ایمرجنسی میں پہنچنا ہے، کسی کو ہاسپٹل میں پہنچنا ہے، آپ نے اس کو جانے نہیں دیا تو اس کو ایزا تو پہنچ رہی ہے نا۔ وہ شدت کی دھوپ گرمی کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر کے آگے بڑا سا اسپیکر رکھ دیں گے اور اپنا پروگرام کریں گے اور رات بھر اس کو سونے نہیں دیں گے، اس کی کان میں تیزی کے ساتھ آواز جا رہی ہوگی اور وہ سو نہیں پائے گا، اس کو ایزا نہیں ہوگی کیا؟ بلا وجہ اس کو ایزا پہنچانے والی بات ہے۔ یہ پروگرام آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کسی چار دیواری میں بھی کر سکتے ہیں، اتنی آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہی سنتے رہیں، لیکن وہ دور دور تک آواز پہنچانے کے لیے بڑے بڑے اسپیکر لگا دیتے ہیں۔ اب کوئی بچہ ہے وہ سو نہیں پا رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے وہ سو نہیں پا رہا ہے، کوئی مریض ہے وہ سو نہیں پا رہا ہے، اور رات بھر سب سوتے تو نہیں ہیں، بعض لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت نہیں کر پا رہا ہے، اپنی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، کسی کا کوئی امتحان ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو یہ بلا وجہ ان کو ایزا نہیں پہنچتی۔ یہ پروگرام ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو بس وہ جو پروگرام کرواتا ہے نا اس کے علاوہ باقی سب پریشان ہوتے ہیں۔ اب وہ بول نہیں سکتے بیچارے، کیا کریں؟ رات کو دیر تک 3-4 بجے تک مساجد کے اسپیکر لوگ آن کر کے رکھتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر۔ اب مسجد
کہ آپ نے بڑے بڑے اسپیکر چلائے ہیں، اس پر بڑی شدت کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے اور بڑی تیز آواز کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، تو یہ جو برابر کے گھر ہے، مسجد کے برابر میں ہے، اس کے برابر میں ہے، دائیں بائیں گھر ہیں، قریب جو گھر ہیں، ان گھر کے افراد کیا سارے بہرے ہیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں؟ انہیں تیز آواز سے تکلیف نہیں ہوتی ہے کیا؟ یقیناً ہوتی ہے بھائی، لیکن وہ بول نہیں سکتے، کیا بولیں؟ اگر بولیں گے تو وہ کوئی فتویٰ لگا دیں گے اس کے اوپر۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص اللہ رسول کے نام سے تو کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ یہ تو اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے نام سے اور میرے نبی کے نام سے کسی کو ایذا پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے کانوں کی لمٹ ہوتی ہے کہ اس لمٹ تک تو وہ آواز کو برداشت کر سکتا ہے، جب اس سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم اپنی کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے ہیں۔ کہ کوئی ہمارے پاس تیز آواز میں بات کرتا ہے، اپنی کانوں میں ہم انگلیاں نہیں ڈال لیتے، ہمیں ایذا نہیں پہنچ رہی ہوتی کہ یار کتنی تیز آواز آ رہی ہے۔ کوئی تیزی کے ساتھ ہمارے قریب ہارن بجاتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کہ کوئی زور زور سے شور کر رہا ہوتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھی شور نہیں کرنے دیتے کہ خاموش ہو جاؤ مجھے سونا ہے، اور ہم کسی کو بھی نہیں سونے دیتے۔ یہ بلا وجہ ان کو ایذا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اجر اپنی جگہ ہے، آپ کی نیکی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا۔ کسی مسلمان کو اگر ایذا دی ہے تو اس سے بچیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔